اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 71ویں نمبر پر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 71ویں نمبر پر ہے، اور سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو اطلاع کر دو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان جاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر وقت تک کی تم کو مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کی طرف سے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کے بگڑے ہوئے انسانوں کو انہوں نے جو پیغام دیا اس کو یہاں 3 لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہ میں شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں کہ 3 لفظ میں پیغام ہے ان کا 3 لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 اطاعت رسول، یعنی غیر اللہ کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اور ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اپنے لیے قابل تقلید نمونہ سمجھنا۔ یہی ہر زمانے میں تمام پیغمبروں کی اصل دعوت رہی ہے اور یہی خود قرآن کی اصل دعوت ہے۔ 3 باتیں ذہن میں رکھنا، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 اطاعت رسول۔ دعا کرتا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، قرآن میں ہے کہ تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ کسی کو تقوی مل گیا، ہر لائن کی خیر مل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اللہ مجھے تقوی دے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا نمازیوں کی چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے، حاجیوں کی عمل چیزوں کو اللہ قبول کرتا ہے، نہ، اس لیے کہ نمازیں دو قسم کی ہیں، قبول غیر مقبول، مقبول غیر مقبول، حج بھی دو قسم کا ہے، مقبول غیر مقبول، ہر عمل دو قسم کے ہیں، مقبول غیر مقبول، اعمال ایمانیہ، لیکن صفات ایمانیہ وہ ایک ہی قسم کا ہے، تقوی ایک ہی قسم کا، اور یہ ٹاپ ہے، جس کو تقوی مل گیا سمجھ لو گے ہر لائن کی خیر اسے مل گئی، اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عافیت سے متقی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔